الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، جولائی 1969 میں جب چاند کی سرزمین پر انسان نے پہلی مرتبہ قدم رکھا تو یہ منظر دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں نے براہ راست دیکھا تھا۔ لیکن آج بھی دنیا میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ انسان نے چاند پر کبھی قدم ہی نہیں رکھا۔ امریکہ کے خلائی ادارے ناسا کے مطابق آج بھی جب سروے کروائے جاتے ہیں تو تقریباً 5% امریکی کہتے ہیں کہ چاند پر انسان کے اترنے کی خبر جھوٹ تھی۔ اگرچہ ان افراد کی شرح بہت کم ہے، لیکن یہ تعداد سازشی مفروضوں کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ ناظرین، وہ لوگ جو چاند پر انسان کے اترنے والی بات کو محض ایک افواہ یا مذاق سمجھتے ہیں، ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 1960 کے عشرے میں امریکہ کے خلائی پروگرام کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی جس سے چاند پر اترا جا سکتا تھا۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جب ناسا کو معلوم ہو گیا کہ ان کے پاس ضروری ٹیکنالوجی ہی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے ناسا نے چاند پر اترنے کی دوڑ میں محض اپنے حریف سوویت یونین یعنی کہ رشیا کو نیچا دکھانے کے لیے چاند پر اترنے کا ڈرامہ رچا لیا ہو۔ ان لوگوں کے خیال میں چونکہ سوویت یونین اس دوڑ میں امریکہ سے آگے تھا اور وہ چاند کی سطح کا جائزہ لینے کے لیے ایک مشن روانہ کر چکا تھا جو کریش کر گیا تھا، اس لیے امریکہ کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ جلد از جلد کچھ ایسا کر دکھائے جس سے وہ ثابت کر سکے کہ وہ اس دوڑ میں سوویت یونین سے آگے نکل گیا ہے۔ اس قسم کے سازشی نظریات اپولو 11 کے زمین پر واپس آتے ہی شروع ہو گئے تھے، لیکن ان مفروضوں کو تقویت اس وقت ملنا شروع ہوئی جب 1976 میں ایک کتاب شائع ہوئی جس کا عنوان تھا ہم چاند پر کبھی نہیں گئے۔ اس کتاب کے مصنف بل کیسنگ تھے جو ایک صحافی اور ماضی میں ناسا کے لیے کام کرنے والی ایک کمپنی کے شعبے سے منسلک رہ چکے تھے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز ملتی۔ اس کتاب میں مصنف نے ایسے بہت سے دلائل دیے جن کا مقصد یہ تھا کہ اپولو 11 کے چاند پر اترنے والی بات محض ایک دھوکہ تھی اور اس منصوبے میں اربوں ڈالر خرد برد کیے گئے۔ بعد میں یہی دلائل ان لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیے جو چاند پر اترنے کو محض جھوٹ کا پرندہ سمجھتے تھے۔ ان دلائل میں تصویری شواہد کی بات کی جاتی ہے۔ اپولو 11 کے کامیاب مشن سے انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ چاند کی سطح کی تصویر کو دیکھیں تو پس منظر میں آپ کو کوئی ستارہ نہیں دکھائی دیتا، اور چاند پر ہوا کی غیر موجودگی میں امریکی پرچم لہرا کیسے سکتا ہے؟ ناظرین، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے خلا بازی کے شعبے سے منسلک تحقیق کرنے والے مائیکل رچ کہتے ہیں کہ اس نظریے کو سائنسی بنیادوں پر رد کیا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پرچم اصل میں لہرا نہیں رہا تھا بلکہ محض لہراتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نیل آرمسٹرانگ اور ان کے ساتھی ہواباز بزالڈرن پرچم کو چاند کی سطح پر لگا رہے تھے تو اس وقت سلوٹیں پڑ گئیں، جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ پرچم لہرا رہا ہے۔ یہ سلوٹیں دور نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ چاند پر کشش ثقل زمین کی نسبت 6 گنا کم ہوتی ہے۔ ناظرین، چاند پر اترنے کے واقعے سے انکار کرنے والے اپنے دلائل کے حق میں ایک اور تصویر بھی پیش کرتے ہیں جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ جب چاند گاڑی وہاں اتر رہی تھی تو پس منظر میں اندھیرا ہونے کے باوجود کوئی ستارہ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ انتہائی تاریکی اور روشنی کے ملاپ میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے روچیسٹر یونیورسٹی کے پروفیسر برائن کوبلن کہتے ہیں چونکہ سورج کی روشنی چاند کی سطح سے ریفلیکٹ ہوتی ہے، اس لیے ہمیں ان تصویروں میں چاند کے ارد گرد کی فضا انتہائی روشن دکھائی دیتی ہے۔ اس تیز روشنی کی وجہ سے ستاروں کی چمک بہت کم پڑ جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپولو 11 کی تصاویر میں ستارے نہیں دکھائی دیتے۔ ستارے نہ دکھائی دینے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ انتہائی روشن مقام پر ہمیں ستارے کم وقت میں دکھائی نہیں دیتے، لیکن اگر آپ وہاں زیادہ دیر کھڑے رہیں تو آپ ستاروں کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، سازشی نظریات کو ماننے والے چاند کی سطح پر خلا بازوں کے قدموں کے نشان پر بھی سوال اٹھاتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ چاند کی سطح پر نمی کا تناسب بہت کم ہے، لیکن سطح پر وہ نشان کہاں سے آ گئے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایلڈرن کے جوتوں کے نشان ہیں؟ اس کے جواب میں ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی کے پروفیسر مارک روبنسن ایک سائنسی وجہ پیش کرتے ہیں۔ پروفیسر روبنسن بتاتے ہیں کہ چاند کی سطح پر چٹانوں اور گرد کی ایک تہہ پائی جاتی ہے جسے ریگولیت کہا جاتا ہے۔ یہ تہہ روئی کی طرح بہت نرم ہوتی ہے، اس لیے جب اس پر قدم پڑتا ہے تو وہاں بہت واضح نشان پڑ جاتے ہیں، اور چونکہ گرد کے ذرات آپس میں جڑے ہوتے ہیں اس لیے قدم ہٹانے کے بعد بھی یہ نشان واضح دکھائی دیتے رہتے ہیں۔ پروفیسر روبنسن کہتے ہیں کہ چاند کی سطح پر خلا بازوں کے قدموں کے نشان لاکھوں برس تک یوں ہی قائم رہیں گے کیونکہ چاند کے ارد گرد مکمل خلا ہے اور وہاں سے ہوا کا کوئی گزر نہیں ہوتا۔ ناظرین، ایک مقبول سازشی نظریہ یہ بھی ہے کہ زمین کے ارد گرد موجود
कुछ शुआएं इतनी तेज हैं कि खलाबाजों को तो मर जाना चाहिए। शुआओं की इन पट्टियों को वेन एलन बेल्ट्स कहा जाता है, जो सूरज से निकलने वाली तेज हवाओं और जमीन के इर्द गिर्द मौजूद मकनातीसी लहरों के आपस में टकराने से पैदा होती हैं। अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान खलाबाजी के दौड़ के इब्तदाई अरसे में साइंसदानों को फिक्र थी कि जब ये शुआएं खलाबाजों पर पड़ेंगी तो हो सकता है उनका सामना ना कर सकें। लेकिन नासा का कहना है कि जब अपोलो 11 को चांद पर भेजा गया तो पूरे सफर के दौरान खलाबाज 2 घंटों से भी कम वक्त के लिए उन शुआओं के हिसार में रहे और उन मुकामात पर सिर्फ 5 मिनट के लिए मौजूद थे जहां ये शुआएं बहुत तेज हो जाती हैं। नाज़रीन, यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि हाल ही में नासा ने चांद की सतह पर मौजूद उन मुकामात की तस्वीरें भी जारी की हैं जो चांद के मदार में भेजे जाने वाले एक मिशन RO ने उतारी हैं। यह मिशन सन 2009 से चांद के मदार में घूम रहा है और इसकी भेजी हुई तस्वीर में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि अपोलो नाम से भेजे जाने वाले मिशन चांद पर किन मुकामात पर उतरे थे। उनमें से एक तस्वीर उस मुकाम की भी है जहाँ अपोलो 11 उतरा था और वहाँ पर न सिर्फ उसके निशानात देखे जा सकते हैं बल्कि चांद गाड़ी के वो टुकड़े भी देखे जा सकते हैं जिनका वापसी पर कोई इस्तेमाल नहीं था। LRO से लिए गए तस्वीरी शवाहिद में ये परचम भी देखा जा सकता है जो अपोलो 11 के अमले के 6 अफराद ने वहां गाड़े थे। उनमें से सिर्फ एक झंडा अब वहां दिखाई नहीं देता और उसके बारे में बज़ एल्ड्रिन ने चांद से वापसी पर बताया था कि जब चांद गाड़ी ने वापसी के लिए उड़ान भरी तो इंजन से निकलने वाली तेज गर्म हवा से वो झंडा उखड़ गया था। नाज़रीन, अगरचे अब तक साजिशी मफरूजों को कामयाबी से रद्द किया जा चुका है, लेकिन ये मफरूजे अब भी खासे मकबूल हैं और बहुत से लोग अब भी उन पर यकीन करते हैं। लेकिन सच बहरहाल ये है कि अब तक हमें उस बात के अच्छे खासे साइंसी शवाहिद मिल चुके हैं कि 20 जुलाई 1969 को वाकई नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद की सतह पर कदम रखा था। साजिशी मफरूजों को मानने वाले लोगों से अक्सर एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि अगर अमरीकी खलाबाजों का चांद पर उतरना महज झूठ है तो उस दौड़ में शामिल सोवियत यूनियन इसे झूठ क्यों नहीं करार देता। इसी सवाल को दोहराते हुए नासा के तारीख के शोबे के साबिक सरबराह रॉबर्ट लाइन्स कहते हैं कि अगर हम चांद पर नहीं उतरे थे और हम झूठ बोल रहे थे तो सोवियत यूनियन के पास हमारे दावे को गलत साबित करने की सलाहियत और ख्वाहिश भी मौजूद थी, लेकिन उन्होंने तो कभी इस बारे में एक लफ्ज नहीं कहा। मेरे ख्याल में ये खुद एक बहुत बड़ा सबूत है। तो नाजरीन, इसी मालूमात के साथ हमें दीजिए इजाजत। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिलती रहे।